بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس مشورے کے بعد فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس لشکر کو جو عراق سے آپ کے ہمراہ آیا تھا، یعنی لشکری ذہب جس کی تعداد اس وقت 4000 تھی، بلا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے آپ کو ہدایت کی کہ آپ اس لشکر کو لے کر مسلمانوں کی حفاظت و صیانت کے لیے بطور ہر اول کے آگے آگے چلیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو لے کر مسلمانوں کی جمعیت سے پہلے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے بعد حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی تمام جمعیت نے چلنا شروع کیا۔ لشکر کی آوازیں دو فرسخ تک پہنچی اور رومیوں کی جو جماعت اردن میں مقیم تھی اس نے بھی سنی۔ انہیں گمان پیدا ہوا کہ ملک ہرقل کی فوجوں کی خبریں سن کر یہ لوگ حجاز کی طرف بھاگ پڑے ہیں۔ یہ خیال کر کے انہیں حرص دامن گیر ہوئی اور غارت کے ارادہ سے ان کی طرف چل پڑے۔ کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہر اول دستے میں تھے، اس لیے آپ ہی سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی بلند آواز سے فرمایا، لوگو یہ نصرت کی علامت ہے، انہیں لے لو۔ یہ سنتے ہی تلواریں میاں سے تڑپ تڑپ کر نکلنے لگی، نیزے بلند ہوئے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، مرقال، زرار بن عزور، طلحہ بن نوفل عامری، عامر بن طفیل، زاہد بن اسد، زہیر بن اکال الدم، ہلال بن مرہ اور زہرہ بن غانم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نیز دیگر شاہ سواران عرب آگے بڑھے اور حملہ کر دیا۔ رومیہ میں اب کیا رکھا تھا جو تاب مقابلہ لا سکتے، اور کیا تو بڑا تھا جو میدان میں جمت کچھ لے کر بھاگے۔ مسلمانوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، کشتے کے بشتے لگا دیے، بہت سے گرفتار کر لیے گئے اور جو بچے ان کا تعاقب کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعاقب کرتے کرتے دریائے اردن تک بڑھتے بڑھتے چلے گئے، جس میں رومیوں کے بہت سے جماعت ڈوب کر مر گئی۔ اس معرکے کے بعد آپ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف لوٹے تاکہ اس میں شامل ہو جائے۔ آپ افزروات کو فسکوش توڑ کر یرموک کے میدان میں داخل ہو چکے تھے اور آپ نے ایک بہت بڑے ٹیلے پر، جس کی اونچائی غیر معمولی تھی، مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کے خیمے نصب کر کے انہیں وہاں حفاظت سے رکھ کر اس کے تمام راستوں پر پہرا لگا دیا تھا۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قیدیوں اور مال غنیمت لے کر آپ کے پاس آئے تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ جل جلالہ تم پر رحم فرمائے اور جزائے خیر عنایت کرے، یہ فتح و نصرت کی علامت ہے، خدا تعالیٰ تمہیں مبارک کرے۔ یہ کہہ کر آپ نے مسلمانوں کو یرموک کے میدان میں پڑاؤ کرنے کو کہا اور مسلمان لڑائی کے لیے اس طرح مستعد ہو گئے کہ گویا وہ کسی وعدہ کا انتظار کر رہے۔ قسطنطین میں ملک ہرقل کو خبر پہنچی کہ مسلمان یرموک کے مقام میں مقیم ہے اور ان کے مقاتلہ اور مقابلے کے لیے چنوالیان ملک چل پڑے ہیں۔ یہ سن کر اس نے باہان والے ارمن کے نام ایک خط لکھا، جس میں اس نے راستہ میں زیادہ توقف کو، باہان کی سستی اور اس کے ضعف رائے کو ظاہر کر کے یہ خواہش کی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں تمہیں جلد پہنچنا چاہیے۔ جس وقت قاصد یہ خط لے کر باہان کے پاس پہنچا تو اس نے تمام والیاں ملک اور سرداروں کو جمع کر کے ان کے سامنے وہ خط پڑھا اور جلدی جلدی چلنے کی تاکید کر کے انہیں یہ ہدایت کی کہ جب شام کے کسی شہر میں سے تم گزرو تو بخوش یا جبر جس طرح سے بھی ہو وہاں کے باشندوں کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ چنانچہ اس فوج نے جلدی جلدی قطع مسافرت کرنا شروع کیا۔ جن جن شہروں کو مسلمان نے فتح کیا تھا ان میں سے جس وقت ان کا گزر ہوتا تو یہ نہایت سختی کے ساتھ وہاں کے باشندوں کو ملامت اور زجر توبیخ کر کے اور یہ کہتے تھے، بدبختو، تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر عربوں کی طرف میلان کر لیا۔ وہ ان کو جواب دیتے تھے کہ تم ہم سے زیادہ ملامت کے مستحق ہو کہ تم ہمیں چھوڑ کر ان کے ڈر سے بھاگ گئے۔ ہم نے بھی تمہارے چلے جانے کے بعد اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے ان سے صلح کر لی۔ رومی چونکہ حق بات کو پہچانتے تھے اس لیے یہ سن کر خاموش ہو جاتے تھے۔ آخر قطعی مسافرت کرتے ہوئے یہ ٹٹے دل کی لشکر یرموک میں پہنچے اور دیر الجبل کے مقام میں جو زیادہ اور جولان کے قریب تھا، مسلمانوں سے 3 فرسخ کے فاصلے پر ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے لشکر کا طول و عرض 6 فرسخ کے قریب تھا۔ جب ان کا لشکر یرموک کے میدان میں ڈیرے ڈال چکا اور تمام کا تمام پہنچ گیا تو جبلہ بن ایوب غسانی کا لشکر جو 60,000 نصرانی عرب و غسان، لخم اور جذام پر مشتمل اور باہان کی فوج کا ہری اول تھا،
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دشمن کی اس قدر تعداد دیکھ کر کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تمام طاقت قوت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے۔ عطیہ بن عامر کہتے کہ خدا کی قسم رومیوں کے اس لشکر کو سوائے اس ٹڈی دل کہ جو اپنی کثرت کی وجہ سے زمین و آسمان کے کنارے رکھ لے اور کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اسے دیکھتے ہی مسلمانوں کی رنگتیں بدل گئی، چہرے زرد پڑ گئے اور قلق و اضطراب ان سے ظاہر ہونے لگا۔ ہر وقت ان کی زبان سے یہی کلمہ جاری تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تھے اور دعا کرتے تھے ربنا افرغ علینا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، باری الہ ہمیں صبر دیجیے، ثابت قدم رکھیے اور اس کافروں کی قوم پر فتح بخش دیجیے۔ کہتے کہ مسلمان نے حزم و احتیاط کو کام میں لیا اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جاسوسوں اور مخبروں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کی فوج میں جا کر وہاں کے حالات معلوم کریں اور اس بات کی خبر لائے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا ارادہ کیا ہے، نیز ان کی جمعیت کتنی ہے اور سامان حرب کیسا ہے۔ چنانچہ ایک دن رات غائب رہے اور اس کے بعد ان کے لاؤ لشکر اسلحہ گھوڑے اور مال و اسباب کی آ کر اطلاع دی۔ آپ نے سن کر فرمایا مجھے خداوند تعالیٰ جل جلالہ کی ذات پاک سے کامل امید ہے کہ ان کے اس ساز و سامان کو ہمارے لیے مال غنیمت کر دیں گے۔ راوی کا بیان ہے جس وقت باہان مسلمانوں کے مقابلے پر نہر یرموک، بلد رقاد، ارض جولان اور بلد سوات پر آ کر پڑا تو کچھ دنوں تک لڑنے اور مقابلہ کرنے سے رکا رہا۔ وقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ اس کی تاخیر کا سبب یہ تھا کہ ہرقل نے اس کے پاس ایک علچی بیچ کر یہ ہدایت کر دی تھی کہ تم جنگ سے پہلے کسی قاصد کو ان کے پاس بیچ کر ہماری طرف سے یہ وعدہ کر لو کہ ہر سال تمہارے پاس ایک مقرر رقم پہنچتی رہے گی اور ساتھ ہی تمہارے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر رؤساء کے لیے تحائف اور ہدایہ ہوا کرے گی۔ نیز تمہارے ممالک محروسہ میں جابیہ سے حجاز تک ملک شامل ہوگا۔ باہان ملک ہرقل کا یہ پیغام سن کر کہنے لگا افسوس عرب اور ہم کہ وہ اس کام کے لیے طلب کریں گے، اور اگر وہ اس کو ہمیشہ کے لیے قبول کر لے۔ جرجیر جو اس لشکر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا کہنے لگا کہ بادشاہ کے پیغام پہنچانے میں تیرا کیا حرج ہے اور کون سی مشقت؟ باہان نے کہا کہ ان کے پاس تو ہی چلا جا اور ان سے عقل مند آدمی کو بلا کر جو کچھ سنا ہے بیان کر دے اور اپنی طرف سے عطل مقدور کوشش کر دے۔ کہتے ہیں کہ جرجین نے ریشم میں جوڑا پہنا، ویر کا سربند جس میں جوہر رکھے ہوئے تھے سر سے باندھا اور ایک عمدہ تاتاری گھوڑے پر جس کے اوپر سونے کی رجواہر سے مرصع ایک زین کسی ہوئی تھی سوار ہوا اور اپنے ساتھ قبیلی مذبح لشکر کے 1000 سوار لے کر مسلمانوں کے لشکر کی طرف چلا۔ مسلمانوں کے لشکر کے قریب آ کے اپنے سواروں کو کھڑا کر دیا اور خود ذرا آگے بڑھ کے مسلمانوں کے لشکر کے بالکل متصل ہو کے انہیں آواز دیا معشر العرب میں باہان والی ارمن کا ایلچی ہوں، اگر تمہارا سردار میرے پاس آ جائے تو بہتر ہے تاکہ میں صلح کے متعلق ان سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ ممکن ہے کہ اس طرح ہمارے اور آپ کے مابین خونریزی بند ہو کر صلح اچھی ہو جائے۔ مسلمان نے اس کی آواز سن کر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ آپ بنفس نفیس اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت عراق کا سفید بنا ہوا کپڑا آپ کے زیب بدن تھا، سیاہ ہمامہ سفر اور گلے میں تلوار حمال تھی۔ گھوڑے کو آپ نے مہمیز کیا اور یہاں تک بڑھے کہ دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئی۔ لوگ دور سے کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کفر کے بھائی کیا کہتا ہے اور پوچھ جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا برادری عربی تمہیں تمہارا یہ کہنا کہ ہم نے رومیوں کے لشکر کو اکثر جگہ حزمیت دے دی اور مار بگایا، ان کے شروع کو پتہ کر لیا اور ان کی اکثر زمین پر قابض ہو گئے، دھوکے میں نہ ڈال لے۔ اب تمہیں اس لشکر کو دیکھنا چاہیے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اس میں ہر قسم کی چیز، سب طرح کا غلہ اور مختلف زبانوں کے آدمی شامل ہے۔ رومیوں اور ارمنوں وغیرہ نے آپس میں حلف کر لیا اور ان کے درمیان یہ معاہدت طے ہو چکا ہے کہ تاوقتی کہ ہمارے ایک آدمی بھی میدان میں باقی رہے گا، ہم اس وقت تک مقابلہ سے حزمیت کھا کر کبھی نہیں بھاگنے کی۔ تم میں اس لشکر کے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اب اپنے وطن کی طرف لوٹ جاؤ اور جو کچھ ملک ہرقل کے شیروں سے پتہ کر چکے ہو خیر انہیں اپنے قبضہ میں رکھو۔
کیونکہ بادشاہ ہرقل یہ نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ اس نے احسان کیا ہے اسے واپس لے لے، بلکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ تم نے 3 سال کی مدت میں جس قدر ممالک فتح کر لیے ہیں انہیں وہ تمہیں ہی ہبہ کر دے۔ تم جب شام میں آیا کرتے تھے تو پاپیادہ اور ننگے بدن آیا کرتے تھے، اب تم نے ان 3 سال کے اندر سونا چاندی اور اسلحہ کافی جمع کر لیے۔ میں جو کچھ تم سے کہتا ہوں اسے منظور کر لو ورنہ یاد رکھو ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا تو کہہ چکا ہے یا ابھی کچھ باقی ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا تو نے جو رومی اور ارمنی قوم کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ وہ ضمیت کا کر نہیں بھاگ سکتی، تو تیری سخت غلطی ہے۔ ہمیں تو تلواروں سے ڈراتا ہے، یاد رکھ ہم تلواروں سے ڈرنے والے نہیں، ہم تو شمشیر زنی کے لیے نکلے ہی ہیں، اور ہمیں جیسا کہ ہمارے آقا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، کامل یقین ہے کہ ہم تمہارے بادشاہ کے خزانوں کو چھین کر تم پر فتحیاب ہو جائیں گے، اور ہمارے مولا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ رہا رومیوں اور ارمنیوں کا یہ حلف اور معاہدہ کہ ہم میدان سے پشت دے کر نہیں بھاگ سکتے، سو ہماری تلواروں کی باڑیں اور نیزوں کی تیز تیز نوکیں انہیں خود مار مار کر الٹے پاؤ بگا دیں گی۔ باقی تیرا ہمیں اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے ڈرانا، اس کا تم کئی مرتبہ تجربہ کر چکے ہو اور خود دیکھ چکے ہو کہ ہمارے قلت اور ذوق نے تمہاری کتنی بڑی بڑی جمعیتوں کا باوجود ان کی کثرت تعداد اور اسلحہ کی کس طرح ستراؤ کر دیا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ عزیز وہی دن ہوگا جس روز میدانی حرب و ضرب میں دونوں لشکر بالمقابل ہوگے، اور یہ دیکھ لیا جائے گا کہ میدانی کارزار میں کون ثابت قدم ہے اور کس فریق کی خواہش اور تمنا قتال ہے اور کس کی فرار۔ یزجیر آپ کا یہ کلام سن کر اپنے ایک ساتھی کی طرف جس کا نام بحیل تھا مخاطب ہو کے کہنے لگا، بحیل ملک ہرقل اس عرب قوم کے متعلق ہم سے زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پھیری اور بہان کے پاس پہنچ کر آپ کی تمام گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ بہان نے کہا تو نے انہیں مثالات کی دعوت نہیں دی؟ اس نے کہا مسیح کی قسم صلح کے متعلق میں نے ان سے کچھ سلسلہ کلام شروع نہیں کیا۔ عرب چونکہ عربوں سے زیادہ رغبت رکھتے ہیں اس لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ تو نصرانی عربوں کو اس غرض کے لیے ان کے پاس روانہ کر دیجیے۔ کہتے کہ اسی وقت اس نے جبلہ بن ایہوم غسانی کو بلا کر یہ ہدایت کی کہ جبلہ تو ابھی اس قوم کے پاس جا کر اسے اپنی کثرتی تعداد سے ڈرا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال اور اپنے مکر و فریب کے جال میں جس طرح ہو سکے پھنسا لے۔ جبلہ یہ سن کے مسلمانوں کے لشکر میں گیا اور آواز دی کہ معاشر العرب تم میں سے کوئی شخص عمرو بن عامر کی اولاد سے میرے پاس آئے تاکہ میں اس کے ساتھ کچھ گفتگو کر سکوں۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس کی آواز سن کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، رومیوں نے اب تمہارے ابنائے جنس کو روانہ کیا ہے کہ تاکہ صلح رحم اور قرابت کی اڑ میں تمہارے ساتھ کوئی مکر و فریب کر سکے۔ تمہیں انصار میں سے کس شخص کو جو عمرو بن عامر انصاری کے اولاد میں سے ہو اس کے پاس روانہ کر دینا چاہیے، قبل اس کے کہ انصار میں سے کوئی شخص منتخب کیا جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ خضرجی جلدی کر کے اٹھے اور آپ سے عرض کر کے کہنے لگے، ایھا الامیر اس کے پاس میں جاؤں گا اور جو کچھ وہ کہے گا اس کا جواب اسے میں دوں۔ یہ کہہ کر یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جبلہ بن ایہوم کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ جبلہ ایک ایسے شخص کو جس کا ڈیل ڈول نہایت بلند اور جس کا رنگ گہرا گندم گویا کہ کوئی شخص قبیلہ شنو کا ہے دیکھ کر بہت سٹپٹایا اور ان کی بلند قامت سے اس کے دل میں رعب پڑ گیا۔ کہنے لگا، نوجوان تم کن لوگوں میں سے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس قوم کا ہوں جس کو تو نے طلب کیا ہے، یعنی میں عمرو بن عامری کے اولاد سے۔ اس نے کہا مبارک ہو، مگر یہ تو بتلاؤ کہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا خزرج سے۔ میں عبادہ بن صامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، تجھے جو سوال کرنا ہے وہ کر لے۔ اس نے کہا یا ابن عم، چچا کے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تمہاری جماعت کے اکثر آدمی میرے قرابت دار ہیں، اس لیے میں محض انہیں کچھ مشورہ دینے اور چند نصیحت کرنے آیا ہوں۔ یاد رکھو جو لشکر تمہارے سامنے ہے اس کا مقابلہ تم کسی طرح نہیں کر سکتے، اس کی کمک کے لیے اور بہت سا لشکر قریب ہی پڑا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے ایک ہی بات دیگری ان کے بہت سے لشکروں کو کاٹ کے پھینک دیا ہے، کیونکہ لڑائی دراصل ایک چلتا پھرتا سایہ یا ادھر ادھر گھومنے والا ڈول ہوتا ہے جو کسی طرف یقینی نہیں کہ ادھر ہی ٹھہرے گا۔ اگر یہ قوم تم پر غالب آ گئی اور تمہیں اس نے ہزیمت دے دی تو سوائے موت کے پھر تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اگر اس قوم کو شکست ہو گئی اور یہ قوم میدان سے پشت دے کر بھاگ پڑی
تو یہاں ان کے فوجی، ان کے شہر، قلعے اور خزانے موجود ہیں۔ تمہیں جو کچھ یہاں سے اب تک مل چکا ہے اور جتنا کچھ حاصل کر چکے ہوں، اتنے ہی کو غنیمت سمجھ کر چپکے چپکے اپنے شورے کی طرف لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔